اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نیا سلسلہ جو ہم نے students.of.quran.org کے پلیٹ فارم سے شروع کیا ہے اور عنوان رکھا ہے اس کا بیفور وی کوئٹ دس ورلڈ، اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا سے رخصتی کا ہمارے لیے اللہ کا فیصلہ آئے۔ آج اس سلسلے کی تیسری ریکارڈنگ ہے۔ یہ پہلے میں ہم نے کیا تھا، اللہ کی پہچان بہا والا ہے قرآن، اس کی کوشش کی تھی۔ اس میں اللہ پاک کو ہم نے قرآن سے اس طرح پہچانا کہ وہ اکیلا یعنی معبود یکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جو اس پوری کائنات کا اکیلا پیدا کرنے والا، پالنے والا، ہم انسانوں کو اسی نے ایک وقت مقرر کے لیے پیدا کیا ہے، وہی آج ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے اور کل کو مر کر ہمیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یہ دنیا میں ہمیں اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ دیکھیں کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ کہیں تین انسان اکٹھا نہیں ہوتے کہ وہ چوتھا ہوتا ہے۔ گویا ہم اللہ پاک کو ڈھونڈنے کہیں نہیں جانا ہے ہمیں، بلکہ وہ تو ہماری رگ گردن سے زیادہ نزدیک ہے۔ وہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے، وہ جو ہمارے دلوں کے حال اور باتوں سے بھی پوری طرح آگاہ ہے۔ جہاں وہ بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے، وہیں وہ قہار اور جبار بھی ہے۔ یہ سب ہمیں قرآن نے بتایا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈرا اور دھمکا کر اللہ کے راستے پر لایا جا رہا ہے، بلکہ سچائی اور حق بیان کیا جا رہا ہے کہ کل کو کسی کے حصے میں اگر عذاب الہی آئے تو وہ یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پہلے بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ قرآن پاک ہمارے دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، مومنوں کے دل کی بیماریوں کے لیے شفا لکھا ہے کہ کس طرح انسان پاکیزگی اور تقوی اختیار کر سکتا ہے اور اس بڑے عذاب سے آخرت کے بچ سکتا ہے۔ دوسری جو ریکارڈنگ میں نے کی تھی وہ تھی کہ ہم نے قرآن سے کیا سمجھا، کہ اس کے کیا حقوق ہیں وغیرہ، جس میں قرآن اپنے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے۔ اگر اس کی سمری کی جائے، یہ میں پچھلی دو ریکارڈنگز کی سمری کہہ رہا ہوں، ایک کی میں نے کر دی اور دوسرے کی یہ ہے، تو قرآن کو اللہ پاک نے سمجھنے اور غور کرنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ ایک تو ہمیں اس قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو آسان بنایا ہے اللہ پاک نے، اس کو روز سمجھ کر پڑھنے کی ہدایت ہے، اس کو صبح کے اوقات میں پڑھنے ایڈوائز کیا گیا ہے، چاہے تھوڑا سا پڑھیں۔ یہ بغیر سمجھے اور جلدی تیز پڑھنا قرآن سے تو ثابت نہیں۔ اس کی حفاظت یعنی قرآن کی حفاظت، یہاں تک کہ اس کے معنی کا بیان بھی، کی حفاظت بھی اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اس کتاب کا نور ہدایت ہونا، اس کی پیروی کرنے والوں کو مراد پانے والا ہونا قرآن بتاتا ہے۔ یہ سورہ اعراف 7 کی آیت 157 میں پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن کو مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت بتایا گیا ہے۔ جہاں تک زبان کا معاملہ ہے، وہاں اگر ہم دیکھیں تو قرآن نے بالکل واضح کر دیا ہے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 میں دیکھیں کہ ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا۔ کیوں؟ اس زبان میں کیوں؟ اس لیے تاکہ اللہ کے احکامات کو کھول کر بتا دیں۔ آپ سمجھ کر سکتے ہیں، میں سمجھ کر سکتا ہوں جب میری زبان میں بات نہیں کی جائے گی۔ قرآن میں غور کرنے کا ذکر سورہ نساء جو کہ 4 سورت ہے کہ 82 آیت میں پڑھ کے دیکھ لیجئے کس طرح اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ آئیے اب آج کے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ قرآن ہمیں اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ قرآن we talk about قرآن only۔ اچھا، ان کا نام محمد 4 جگہ قرآن میں آیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد، یہ لقب ہے دراصل، اور احمد جو ہے ان کا نام وہ ایک جگہ پہ ہے۔ سورہ مائدہ 5ویں سورت ہے، اس کی 19ویں آیت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں اور ان کے بشیر و نذیر ہونے کے بارے میں بتاتی ہے، یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ کافر اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ ہم ہی میں سے ایک مرد کو اللہ پاک نے پیغمبر چن لیا۔ یہ سورہ بقرہ کی 151 آیت ہے کہ ہم نے تم ہی میں سے رسول چنا ہے جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں کہا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ میں بھی انسان ہوں، بشر ہوں، آدمی ہوں، مثل تمہارے۔ فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود اللہ واحد ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو۔ یہ سورہ حامیم السجدہ جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں 41 ہے، اس کی آیت نمبر 6۔
بالकुल इसी तरह सूरह ज़ुमर 39 की आयत नंबर 30 में भी आपको मिल जाएगा। फरमाया, ए पैगंबर तुम भी मर जाओगे और ये भी मर जाएंगे। अल्लाह पाक ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया कि ये हमारे अमानतदार पैगंबर हैं, और ये कि अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया है कि इन्हीं में से एक पैगंबर भेजे जो इनको अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ सुनाते और इनको पाक करते और अल्लाह की किताब और दानाई सिखाते हैं, और पहले तो ये लोग सरी गुमराही में थे। ये सूरह आले इमरान 164। इसी तरह सूरह जुमा की दूसरी आयत के वही अल्लाह तो है जिसने अनपढ़ों में से इन्हीं में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर भेजा। सूरह शुरा आयत नंबर 5 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हिदायत भेजने का तरीके का जिक्र आ गया। हमने अपने हुक्म तुम्हारी तरफ रूहुल कुदस के जरिए से कुरान भेजा है। तुम ना तो कुरान को जानते थे ना ईमान को, लेकिन हमने इसको नूर बनाया है, इस किताब को नूर बनाया है कि इसी से हम अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं हिदायत करते हैं, और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम सीधे रास्ते पर हो। इसके बाद लोगों को ये हिदायत कर दी कि कुरान में कि जो शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगा तो बेशक उसने अल्लाह की फरमाबरदारी की, जैसे कि सूरह निसा 4 की आयत नंबर 80। इसी तरह वजाहत ये मौजूद है सूरह निसा की आयत नंबर 64 में भी कि हमने जो पैगंबर भेजा है इसलिए भेजा है कि अल्लाह का फरमान के मुताबिक उसका हुक्म माना जाए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी इसको याद करने के लिए पढ़ा करते तो अल्लाह पाक ने इनको तसल्ली दिलाई कि आप जल्दी जल्दी इसको ना याद करने की कोशिश करें, हम आपको सिखा देंगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये देखते कि वो लोग अल्लाह के दीन लोगों तक उनको पहुंचा रहे हैं और किसी से उसका कोई एवज भी नहीं मांग रहे, और लोग हैं कि उनकी सुनते ही नहीं, तो अल्लाह पाक ने उनको तसल्ली दिलाई कि ए नबी तुम तो अपने आप को गम करके हलाक कर लोगे, अगर हम चाहते तो ये सब के सब ईमान ले आते। तो तुम्हारा काम सिर्फ पैगाम का पहुंचा देना है और हमारा काम इनसे इम्तिहान लेना है। अल्लाह पाक ने अपने अमानतदार पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह इज्जत करने और एहतराम करने का कुरान में रखा है, वो सूरह हुजरात 49 की पहली 3 आयत में वाज़े कर दिया है बात को कि मोमिनों ने से कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से पहले बोला ना करो, अपनी आवाज़ें पैगंबर की आवाज़ से पस्त रखो, इनके रूबरू इतने ना बोलो, यहाँ ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल ज़ाय हो जाएं। जोर से बोलने तक से कहा गया कि आमाल ज़ाय हो सकते हैं और तुम्हें खबर भी ना हो। बिल्कुल ऐसे ही हुजरों के बाहर से नबी को आवाज़ लगाना, ये सब उनकी ताज़ीम में के ख़िलाफ़ था, इसलिए मना किया गया। और ये बात आपको इसी हुजरात की सूरह हुजरात 49 है की 4 और 5वीं आयत में मिल जाएगा। ऐसे ही कसम खाकर अल्लाह पाक ने कुरान में का हिस्सा क्या बात बना दी, इस बात को कि ये लोग जब तक अपने तनाज़ात में तुम्हें मुनसिफ ना बनाए और जो फैसला तुम कर दो इससे अपने दिल में तंग भी ना हो बल्कि इसको खुशी से माने, तब तक मोमिन ही नहीं हो सकते। ये सूरह निसा की आयत 65 में आप पढ़ सकते हैं। ये भी फरमाया सूरह तौबा जो कि नवी सूरत है कि आयत 28 में 128 में 128 में लोगों से कि तुम्हारी तकलीफ से इनको तकलीफ होती है, इन्हें गिरा गुजरती है और तुम्हारी भलाई की ये बहुत ही ख्वाह हैं और मोमिनों पर निहायत शफकत करने वाले मेहरबान हैं। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल साथ ही साथ कुरान में कई जगह है। तो क्या ये अलग अलग हैं? नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको बराह रास्त तो कोई पैगाम कोई बात पहुंचाई ही नहीं। तो यही जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचा रहे हैं वही अल्लाह का पैगाम है और उसी की इताअत का मतलब ही दोनों की इताअत है। सूरह मायदा 5 की आयत नंबर 15 में फरमाया कि बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कुरान को नूर कहा और रोशन किताब कहा। इसी तरह सूरह अहज़ाब 33 है कि आयत 46 में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से बुलाने वाला और कुरान को सिराजन मुनीर यानी रोशन चिराग कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी वहाँ के कुफ़ार जादूगर कहते, कभी दीवाना, कभी काहिन, कभी ये कि हमारे किसी देवी देवता से ने नाराज़ होकर इन पर जादू कर दिया है। तो ये जहनी तौर पर ऐसे हो गए हैं कि एक अल्लाह की बात करते हैं, दोबारा ज़िंदा होने की बातें करते हैं, दोबारा उठाए जाने की बातें करते हैं। हमारे नबी पर जादू किए जाने के ख़िलाफ़ कुरान में 2 मकामात पर आयत मिलती हैं, एक 17th सूरत और उसकी 47-48 आयत और एक 25वीं सूरत
8ویں اور 9ویں آیت، جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی دیکھو، یہ ظالم کہتے ہیں اپنے لوگوں سے جو تمہارے پیچھے چل پڑے ہیں کہ تم ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ دیکھو تمہارے بارے میں انہوں نے کیسی غلط باتیں بنا لی ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کے بارے میں یہ بھی کہا کہ ہم نے تمہارا سینہ کھول دیا ہے، جس طرح اس قرآن کے لیے اللہ پاک نے ان کے سینے میں وسعت دی، اور یہ کہ تمہیں غریب پایا تو غنی کر دیا۔ ان کے آخری نبی ہونے کا ذکر سورہ احزاب کی 40ویں آیت میں ہے۔ ان کے بہترین اخلاق کا ذکر سورہ قلم 68ویں صورت ہے کی 4تھی آیت میں ہے۔ ساتھ ہی یہی بتایا کہ ان کو غیب کا کوئی علم نہ تھا، بلکہ وہ اور قیامت سب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ سورہ جن کی آخری آیات میں فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، جہاں یہ فرمایا قرآن میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے پیغمبر نہیں بلکہ ان سے پہلے بھی اسی طرح ہم پیغمبر بھیجتے رہے ہیں۔ وہاں اچھا ایک فرق میں ہے، دیکھیے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پچھلے انبیاء تو تھے، وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانیت کے لیے نبی ہیں، اور اس کلام کی روح سے وہ رحمت ہیں، رحمت للعالمین۔ سورہ انبیاء 21 کی آیت 107 میں دیکھ لیں، اور اسی طرح سے سورہ اعراف 7 ہے جو کہ آیت نمبر 158 میں تمام انسانوں، یعنی یہ پیغمبری ان کی تمام انسانوں کے لیے رہتی دنیا کے لیے ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کی براہ راست مدد فرمائی جنگوں میں، اور اس کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا کہ اے نبی جو کنکریاں تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی تھی۔ اللہ کا پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے اس پر اپنی زندگی میں نہ صرف عمل کر کے دکھایا بلکہ اس کا جو بہترین نمونہ ہو سکتا تھا وہ پیش کیا۔ یہ بات آپ کو سورہ احزاب کی 21ویں آیت، اللہ کے نبی کی پیروی کرنا بتائی، بالکل جیسے سورہ آل عمران کی 31ویں آیت میں ان کے اعلیٰ اخلاق کی تعریف جیسے سورہ قلم میں، اور ان کا آخری نبی ہونا سورہ احزاب کی 40ویں آیت میں۔ اب میں ذرا سا اس سے ہٹ کے بات کروں، قرآن سے ہٹ کے، کہ آپ دیکھیے ہمارے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے کہ مائیکل ہارٹ جیسا شخص جو کہ نان مسلم ہے، جب وہ یہ کیٹیگرائز کرتا ہے، کچھ کوالٹیز رکھتا ہے انسانوں کی کہ جنہوں نے ریولوشنائز کیا ہو، جنہوں نے بڑا انفلوئنس ڈالا ہو پوری دنیا کے انسانوں پہ، ان کے حساب سے دیکھا جائے تو ٹاپ 100 کی جب رینکنگ اس نے کی، اور یہ 2 دفعہ اس کا ایڈیشن آ چکا ہے، پہلا 1978 میں آیا، دوسرا 1992 میں آیا، دا 100 کے نام سے رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری، تو ٹاپ پہ دونوں ہی دفعہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امید ہے اس کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اور آپ اس سے کچھ نہ کچھ مستفیض ہوں گے۔ السلام علیکم۔